انیس اکتوبر 1962 کو خان یونس کے ایک کیمپ میں آنکھ کھولنے والے یحییٰ ابراہیم حسن سوار نے ابتدائی تعلیم خان یونس کے اسکول میں ہی حاصل کی اور پھر غزہ کی اسلامک یونیورسٹی سے عربی میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے 5 سال تک یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ کونسل میں خدمات سر انجام دیں اور پھر کونسل کے چیئرمین اور پھر وائس چیئرمین بھی رہے۔ یحییٰ سوار کی شادی میں تاخیر کی بڑی وجہ ان کی مسلح جدوجہد اور طویل گرفتاری رہی، اور پھر 2011 میں شالد یعنی اسرائیلی فوجی کی رہائی کی ڈیل کے تحت اسرائیلی جیل سے رہائی پانے کے بعد غزہ کی ایک مسجد میں ان کے نکاح کی تقریب منعقد ہوئی، اور پھر یحییٰ کا شمار حماس کی مزاحمتی تنظیم کے سرکردہ رہنماؤں میں ہونے لگا۔ یحییٰ سوار کو حماس کے سیاسی ونگ القسام بریگیڈ کی لیڈرشپ کے درمیان روابط قائم رکھنے کا ٹاسک دیا گیا، اور پھر 2014 میں اسرائیلی جارحیت کے اختتام پر انہوں نے حماس کے فیلڈ کمانڈرز کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے تحقیقات کروائیں، جس کے نتیجے میں حماس کے کئی بڑے رہنماؤں کو عہدے سے بھی ہٹایا گیا۔ ستمبر 2015 میں امریکہ نے القسام بریگیڈ کے کمانڈر ان چیف محمد الزیف اور سیاسی ونگ کے رہنما راہی مشتہا سمیت یحییٰ سوار کا نام بین الاقوامی دہشت گردوں کی بلیک لسٹ میں شامل کر دیا۔ 13 فروری 2017 کو یحییٰ سوار اسماعیل ہنیہ کی جگہ غزہ پٹی میں حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ منتخب ہوئے، اور انہوں نے خلیل الحیہ کو اپنا نائب مقرر کیا، اور پھر یحییٰ سوار کو پارٹی انتخابات کے ذریعے غزہ پٹی میں حماس کا سربراہ مقرر کر دیا گیا، اور اسماعیل ہنیہ کو خالد مشعل کا جانشین بنا دیا گیا۔ برطانوی اخبار کی 2017 میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق یحییٰ سوار کے حماس میں آنے سے فلسطینی مزاحمتی تنظیم کے سیاسی اور عسکری ونگ میں اندرونی رساکشی ختم ہو گئی، اور حماس کی پالیسی کو غزہ کے چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ سے وضع کیا گیا۔ مئی 2018 میں یحییٰ سوار نے الجزیرہ پر آ کر غیر متوقع اعلان کر دیا کہ حماس پرامن عوامی مزاحمت کی پالیسی اپنائے گی، جس کا مقصد ممکنہ طور پر حماس پر بہت سے ممالک کی جانب سے لگا دہشت گرد تنظیم کا ٹیگ اتارنا اور اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کے لیے کردار ادا کرنا تھا۔ اس اعلان سے ایک ہفتہ قبل یحییٰ سوار نے غزہ کے شہریوں سے کہا تھا کہ اسرائیلی زنجیریں توڑ دیں، ہم دب کر مرنے سے شہید ہونے کو ترجیح دیں گے، ہم مرنے کے لیے تیار ہیں اور ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ مریں گے۔ مارچ 2021 میں یحییٰ سوار دوسری مدت کے لیے غزہ میں حماس کے سربراہ منتخب ہوئے، اور انہیں غزہ کا ڈی فیکٹو حکمران تصور کیا جانے لگا، اور انہیں حماس میں اسماعیل ہنیہ کے بعد دوسرا طاقتور ترین شخص مانا جانے لگا۔ مئی 2021 میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے خان یونس میں یحییٰ سوار کے گھر پر بمباری کی گئی، تاہم اس حملے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی، اور پھر حملے کے اگلے ہفتے یحییٰ سوار کئی بار عوام میں دیکھے گئے، اور پھر 27 مئی 2021 کو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے دوران اسرائیلی وزیر دفاع کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے قدموں پر چل کر اپنے گھر جاؤں گا، تمہارے پاس مجھے قتل کرنے کے لیے 60 منٹ ہیں، اور پھر اگلے 1 گھنٹے غزہ کی گلیوں میں گھومتے رہے اور سیلفیاں لیتے رہے۔ غزہ میں جاری حالیہ جنگ کے ابتدائی 3 ہفتوں کے بعد یحییٰ سوار نے اسرائیل کو پیشکش کی تھی کہ یرغمال بنائے گئے تمام اسرائیلیوں کے بدلے قیدی بنائے گئے تمام فلسطینیوں کو رہا کر دیا جائے، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حماس کی پیشکش قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے زمینی کارروائی کا فیصلہ کیا، جس کا نقصان انہیں مزید اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت اور فوجی گاڑیوں کی تباہی کی صورت میں برداشت کرنا پڑا۔